اب چونکہ بات عقل کی آئی گئی ہے، اور یہی وہ عقل ہے جس کی وجہ سے انسان ممتاز ہے تمام مخلوقات سے، نہ فقط ممتاز ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، یہ انسان اشرف بنتا ہے، اعلیٰ ہو جاتا ہے تمام مخلوقات سے۔ آپ ہمارے مکتب کی سب سے بڑی حدیث کی مستند کتاب اصول کافی، بالکل پہلا چیپٹر جو ہے وہ ہے ہی علم و عقل کے بارے میں، اور جو پہلی اس کی حدیث ہے بڑی خوبصورت حدیث ہے، جو ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی لما خلق اللہ العقل، جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق فرمایا، قال لہو، عقل سے کہا، اقبل الیہ، میرے قریب آ جا، فاقبلا، تو وہ قریب آ گئی، ثم قال لہو ادبر، پھر اسے کہا دور ہو جا، تو وہ دور ہو گئی، فادبرا، دور ہو گئی، فوراً دور ہوئی، ثم قال لہو اقبل، پھر کہا قریب آ، فاقبلا، قریب آئی، ثم قال ادبر، پھر کہا دور جا، وہ دور گئی، عقل کو خلق کیا، اسے کہا قریب آ، قریب آئی، کہا دور جا، دور گئی، پھر قریب آ، قریب آئی، یعنی جیسے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے عقل ویسا کر رہی ہے۔ تو جب 3 مرتبہ اس طریقے سے ہوا، اقبل، اقبل، ادبر، ادبرا، 3 مرتبہ ہوا، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے عقل، میں نے تجھ سے زیادہ محبوب چیز کو خلق نہیں کیا ہے۔ محبوب پیاری چیز جس سے محبت کی جائے، عقل، میں نے تجھ سے زیادہ محبوب چیز کو خلق نہیں کیا۔ اور دوسرے جملے پہ توجہ فرمائیے گا، امام آگے فرماتے ہیں اب میں تجھے اپنے محبوب مخلوق کی امانت میں دوں گا۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت انسان ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پروردگار نے انسان کی خلقت کی طرف احسن تقویم کی نسبت دی ہے، مخلوق کو بڑا پیارا بنایا ہے خدا نے، اور اب وہ عقل جو محبوب ترین تھی پروردگار عالم نے اس انسان کے حوالے کر دی ہے۔ یہی وہ عقل ہے جس کی وجہ سے یہ انسان باقی تمام مخلوقات سے ممتاز بھی ہوتا ہے، الگ بھی ہوتا ہے، اشرف بھی ہوتا ہے، اعلیٰ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے لیکن کا، اس پر توجہ کیجئے، کیونکہ روایت میں نے ایسے ہی تو نہیں پیش کی آپ کی خدمت میں۔ پھر دوبارہ آئیے اس سوال کی طرف جو میں نے آپ کو زحمت دی، کہ ایک ہماری نارمل روٹین ہے جس کا خلاصہ یہ بنا کہ کھاؤ، سو جاؤ اور پھر مر جاؤ، یہ خلاصہ بنتا ہے، جس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل بیان کیا بچپن سے لے کے بزرگی تک، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے۔ تو پھر میں نے یہ کہا کہ اگر یہی زندگی ہے اور اسی چیز کے لیے خلق کیے گئے، تو تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو حیوانات سے کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید کوئی فرق نہیں رہے گا، کھاؤ، سو جاؤ اور مر جاؤ، کوئی فرق نہیں ہے۔ جبکہ حضرت انسان، میں نے عرض کیا کہ تمام مخلوقات کی بنسبت اعلیٰ ہے، اشرف ہے، یہاں تک کہ اگر حدیث قدسی کی طرف چلے جائیں تو ارشاد حضرت اقدس ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹو، خلقت کل شیء لک وخلقتک لی۔ کیا نسبت ہے پروردگار عالم نے جو انسان اور انسان کے علاوہ باقی تمام تر مخلوقات کے درمیان بیان فرمائی ہے۔ خلقت کل شیء لک وخلقتک لی، اے آدم کے بیٹو، اے اولاد آدم، اے حضرت انسان، میں نے کائنات کی ہر چیز کو تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تجھے میں نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، اور فرما رہے آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مقصد بلند ہو گیا۔ پروردگار فرماتا ہے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے خلق کیا ہے۔ میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ بیکار بنائے گئے ہو، اس طرح جس طرح حیوان ہے؟ نہیں، عقل دی ہے، اور جب عقل کو خلق کیا تو اسے حکم دیا، جب حکم دیا تو عقل نے اطاعت کی۔ اقبل فاقبلا، جیسے خدا نے کہا آ تو وہ آئی، اور جیسے پروردگار نے کہا جا تو وہ گئی۔ غور فرمائے گا، بس یہی عقل کا وہ کمال تھا جسے اگر لفظوں میں بنایا جائے تو اطاعت ہے۔ یعنی عقل نے جب اطاعت کے اندر کمال دکھایا، پروردگار نے کہا تجھ سے محبوب میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اطاعت کر کے دکھائی ہے۔ بس یہ انسان بھی
وہ جو لفظ بچپن سے اشرف المخلوقات کا لفظ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کا مصداق انسان بنے گا ہی اس وقت کہ جب وہ اطاعت میں کمال کی منزل پر پہنچے گا۔